صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم نام پارے کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پارے کا آغاز کریں، پہلے پڑھے جانے والے پارے کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ پارے کے آغاز سے شیطانی معاملات کے بارے میں ہم نے شیطان کی ملمہ کی ہوئی بات کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کس طرح سے انسان کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کے انسان کو نافرمانی کے کاموں پر ابھارتا ہے۔ کہ شیطان نے کس طرح سے انسان کے ساتھ حسد، دشمنی اور عداوت کا تعلق بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنی چکنی چپڑی باتیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ مطلب ملمہ کی ہوئی بات اس کو بولتے ہیں کہ جس طرح ایک ناقص اور ردی چیز کے اوپر ایک قیمتی ریپر چڑھا دیا جائے، تو اسی طرح شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے مومنوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ پھر یہ بھی کہ جہالت اللہ کے راستے سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری کامیابی کا راز اکثریت کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے، جہالت کی ایک دوسری بڑی وجہ ہے خواہشات کے پیچھے چلنا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صحیح معنوں میں ہدایت کا سرا قرآن ہے، اسی کو پکڑنا ہے، صرف قرآن اور اتباع رسول، اور یہ بھی کہ اللہ ہمارا بہترین ولی اور دوست ہے، وہ ہمیں کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا کہ شیطان کس طرح قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا یقین دلاتا ہے، اور اسی طرح اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکا کر جنت کا لباس اتروا دیا تھا۔ پھر سورۃ انعام کے آخر میں ہم نے دیکھا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب ایک انسان اس بات کا یقین کر لیتا ہے تو پھر وہ شیطان سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اللہ رب العالمین کے گرد ہی گھومتی رہے۔ اور پھر ہم نے لباس کے بارے میں بھی پڑھا تھا، تقویٰ کی بات ہوئی کہ جتنا ہمارا تقویٰ بڑھے گا اتنی ہمارے لباس کے اندر سادگی اور پاکیزگی آئے گی، اتنا ہمارا جو لباس ہے وہ خوبصورت ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھا کہ فٹنگ اور باریک لباس نہیں پہننا، اور اللہ کو عاجزی اور خفیہ طریقے سے پکارنا ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جتنا زیادہ یہ احساس بڑھے گا اتنا ہی زیادہ ہماری عبادات خوبصورت ہوں گی، ریاکاری کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور مزید یہ بھی کہ مشرکین مکہ نے کس طرح سے خود ساختہ رسم و رواج اور بدعات ان کو پھیلایا ہوا تھا، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر حرام کی ہوئی تھی، رسم و رواج کے نام پر بہت ساری چیزوں کو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا۔ جس طرح کہ وہ بحیرہ، صائبہ اور حام وغیرہ کے بارے میں انہوں نے اپنے گمان سے ہی ان کو حرام قرار دیا ہوا تھا اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ کر، اور پھر کسی کو مردوں اور کسی کو عورتوں پر حرام کر دیتے۔ اور ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے ہدایت کی پیروی کرنی ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، اور یہ بھی کہ کس طرح سے سینہ کھلتا اور تنگ ہوتا ہے، اور کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلنا ہے، یعنی سینہ کس طرح تنگ ہوتا ہے اور کس طرح سینہ کھلتا ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا۔ دیکھیں، ہم نے اس میں ایک جو مین چیز پڑھی تھی وہ یہ تھی، جن کا سینہ زندہ اور ایمان کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں، اور جن کا سینہ ایمان کے لیے تنگ ہوتا ہے وہ مردہ ضمیر، مردہ دل، مردہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، قرآن میں زندگی ہے تو ہم سب نے قرآن کی صورت میں زندگی کو لینے کی کوشش کرنا ہے، مطلب کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو صفِ اول پر رکھیں۔ جس طرح کہ ہم سب یہاں پر بھی آتے ہیں تو کس لیے؟ قرآن کے لیے آتے ہیں نا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صورت میں زندگی لینے والا بنا دے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے آنے والے پارے، یعنی نامہ پارہ جو ہے اس کے بارے میں جو کچھ ہم نے اس میں پڑھنا ہے۔
پہلے کے پارے کی طرح اس پارے میں بھی آپ کو بہت سارے احکامات ملیں گے۔ یہ پارا بھی بہت خوبصورت احکامات سے بھرا پڑا ہے، اور خصوصاً اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں ہم زیادہ طور پر جانیں گے۔ اس پارے کا مرکزی مضمون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، میدان دعوت سے لے کر میدان جنگ تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی میں جو کچھ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ صرف دعوت و تبلیغ میں گزرا، اور پھر دوسرا کام مدینہ میں آنے کے بعد شروع ہوا، یعنی جنگوں کا سلسلہ۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان دعوت سے نکل کر میدان جنگ میں آ گئے۔ ایک بات قابل غور ہے کہ جب دعوت دی تھی تو جنگ نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے زور پر پھیلا تھا، تلوار کے زور پر نہیں۔ لیکن بعد میں میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام نہیں تھا چھوڑا۔ تو جو بنیادی دعوت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بھی ہیں، یعنی کہ خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی ہم دعوت کے میدان میں آگے بڑھیں گے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے دین کا کام کرواتی ہے۔ انبیاء کرام کا کام تھا دین کی دعوت دینا، یہی سوچ کر ہم نے اس کام کو اپنانا ہے کہ اب انبیاء کا فریضہ ہم ادا کریں گے، اور میدان حشر سے لے کر جنتوں تک امید کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی اللہ سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ اللہ تم سے محبت کرے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مردہ سنتوں کو زندہ کرنا ہے، سنتوں کی پیروی کرنی ہے، خود پر خواہشات کا بوجھ نہیں ڈالنا، دنیا کی فکروں میں الجھے رہے تو دین کی دعوت کا کام مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حب دنیا سے خود کو بچا کر اپنا وقت اللہ کے لیے وقف کریں، اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والے بنیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ پیغام اپنے انبیاء کے ذریعے سے لیا تھا، اب یہی پیغام ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، یعنی اب ہم ہیں جو دین کی دعوت کا کام کریں گے۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ آنا ہے، توبہ کر لینی ہے، کیونکہ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ شیطان کس طرح بھائی بھائیوں کو لڑواتا ہے، اور جب بھائی بہن یا بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو ان کا دشمن کس طرح خوش ہوتا ہے، یعنی کس قدر خوش ہوتا ہے۔ دشمن کون ہے انسان کا؟ شیطان، عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک کے ساتھ کی گئی بڑی سے بڑی نیکی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے حکم پر تعویلات اور ہیلے بہانوں سے گریز کرنا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر اللہ کے احکامات کو نہیں بدلنا۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ آپ کی قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ خود آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس کی خاطر حرام کو حلال نہیں کرنا، اس کے لیے ہیرا پھیری، بے ایمانی اور دھوکہ نہیں کرنا۔ دین میں جس کام کی بھی پابندی لگائی جائے اس کو قبول کرنا ہے، ہمیشہ حق اور سچ کو قبول کرنا ہے، نیکی کے راستے پر ہمیشہ صبر کے ساتھ چلنا ہے، پیٹھ نہیں پھیرنی، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا قرآن سن کر مجھ پر اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں۔ پارے کا آغاز اسی بات سے ہوا تھا نا کہ جب انسان کو حق کی پہچان ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے نامے پارے کا آغاز اس لفظ سے ہوگا، قال الملاؤ، کہا سرداروں نے۔ ہر قوم کے سرکش لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے بڑے ہوتے ہیں، متکبر،
حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا پیچھے، وہی اس کا یہاں پر ٹاپک ہے۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے۔ دیکھیں، جب بھی اللہ کے نبیوں نے اللہ کی دعوت کا کام کیا تو زمانے کے بڑے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، دھمکیاں دینا شروع ہو گئے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی جا رہی ہے، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا، کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یہاں پر رہنے کی تمہارے پاس صرف ایک صورت ہے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اگرچہ ہم ناپسند کرتے ہوں پھر بھی۔ رکوع نمبر 88 سے 93 پہلا رکوع ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دھمکیاں۔ یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں پھر سے آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اگر میں پلٹ کر تمہارے دین میں واپس آ جاؤں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک میں جو آپ کو دیتا رہا ہوں یا کہتا رہا ہوں، جس کی میں نے تمہیں دعوت دی ہے، وہ میں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اگر ہم تمہاری ملت میں پھر آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس میں ہم پھر آ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ حق پہچان لینے کے بعد اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم واپس کفر میں پلٹ جائیں۔ ہاں، اگر اللہ نے ہماری قسمت میں کوئی خرابی لکھ دی ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے، اس میں پھر آ جائے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ ہر جگہ پر خود موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم میں احاطہ کر رکھا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ جب انبیاء اپنی قوم سے مایوس ہو جاتے، ان کی تکلیفوں پر دل برداشتہ ہو جاتے، تو پھر کیا کہتے؟ اللہ کی طرف آ جاتے کہ اللہ تو ہی فیصلہ کر دے ہمارے اور ان کے درمیان۔ اے ہمارے رب، نوٹ کرتے جائیے گا، دعاؤں سے بھرا پڑا ہوا یہ رکوع بھی، بلکہ یہ پورا پارا بھی دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بے شک اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو بے شک اس وقت تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پھر سے دھمکی مل گئی، ایک ہی رکوع کے اندر دوسری دھمکی آ گئی ہے۔ ساتھ ساتھ حضرت شعیب کے ان لوگوں کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم اس کے پیچھے چلے تو تم بھی اس کے ساتھ نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، یعنی پھر ہم تمہارا بھی نقصان کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں بسے ہی نہ تھے، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کا مکافات عمل کہ وہ لوگ جو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، انہوں نے کس حال میں صبح کی؟ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے، یعنی سب کے سب مر چکے تھے۔ ایک زلزلے نے انہیں موت کی نیند دے دی، اور وہ اپنے ہی گھروں اور اپنی بستی میں اس طرح تھے کہ گویا کبھی یہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ دوسروں کو خسارے کی دھمکیاں دینے والے خود ہی خسارہ اٹھانے والے بن گئے۔ پھر وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں نہ ماننے والے لوگوں پر کیسے غم کروں؟ اللہ کے نبیوں کا پیغام دینا ہوتا صرف کام، منوانا کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی جتنے بھی نبی رسول دنیا میں آئے، انہوں نے انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اگلا رکوع لکھیں 94 سے 99، مکافات عمل، یعنی جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ تنگیاں اور تکلیفیں ہماری آزمائش کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بستی میں کوئی انبیاء یا کوئی نبی یا رسول بھیجتے تو ان کے ساتھ آزمائشیں بھی آتی۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل کر دے دی، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا یہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی۔ تو ہم نے انہیں اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے،
دیکھیں جب تنگی تھی تو اللہ ساتھ تھا، اللہ کو پکارا جا رہا تھا، اور جب اللہ نے تنگی دور کر دی، تکلیفوں کو ہٹا دیا، تکلیفوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دے دی، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ہمارا اپنا ہے، یعنی ہمارا اپنا حق ہے، ہمارے باپ دادا کو بھی یہی خوشحالی ملی تھی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں بھی مل گئی۔ اس سے پہلے بعض انبیاء یعنی حضرت نوح، ہود، صالحہ، لوط اور شعیب علیہ السلام، ان کے واقعات اور ان کی قوموں کے واقعات ذکر کر کے اب آ رہا ہے آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا پھر سے یہاں پر سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا اور کفار کو خبردار کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کروانا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا ہے، سو تمہارے ساتھ بھی وہی کریں گے، آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو اس سے پہلے لوگوں نے کیا، یعنی صبر و استقامت کا۔ پریشانیاں، تکلیفیں، تنگیاں کس طرح کی ہوتی تھی؟ مال کی تنگی، مصیبتیں، غربت، فکر و فاقہ، قحط سالی، بیماریاں یعنی جو انسانی بدن کا نقصان ہوتا ہے وہ، اور مصیبتیں جس طرح کے جنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بستی کی طرف نبی بھیجتا ہے اور اس پر اس کے رہنے والے ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ بتا رہا ہے نصیحت پکڑ لو کہ ہم نے ان نافرمانوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، جنگ کی صورت میں، تنگ دستی کی صورت میں، قحط یا بیماری یا پھر کسی دوسری مصائب کی صورت میں بھی۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی شامت اعمال سے آگاہ ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لیں اور سیدھی راہ اختیار کر لیں، یعنی صراط مستقیم کی طرف آ جائیں۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً ہم انہیں قریب عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ تو سمجھ لیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، تکلیفیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں کسی بڑے عذاب سے بچانے کے لیے دیتا ہے، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ انبیاء کی تعلیم، ان کی پیروی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے خوشحالیاں بھیج دی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ بہت ساری پریشانیاں ناشکری کی وجہ سے بھی آتی ہیں، بہت ساری تنگیاں ناشکری کی وجہ بن جاتی ہیں، یعنی یہ تنگیاں تکلیفیں آزمائش ہیں۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اچانک ہی کوئی نہ کوئی عذاب بھیج دیتا ہے تاکہ انہیں اپنی طرف بلا لے۔ اب جس طرح کہ یہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے، تو پھر اس طرح اللہ کرتا ہے کہ آن واحد میں سب کو نیست و نابود بھی کر دیتا ہے اگر چاہے تو۔ ان قوموں کے بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ فرعون کی قوم پر تنگی اور تکلیف کی گرفت بڑی دفعہ ہوئی، مثلا طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، بڑے قسم کے ان پر عذاب آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا۔ اسی طرح پہلی قوموں پر بھی عذاب آئے، انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا، نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے فرعون جو خود کو خدا بلواتا تھا کہ میں خدا ہوں، اس نے سرکشی کی، اللہ کے حکم کو نہ مانا، اللہ کی دعوت کو نہ قبول کیا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور سب سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ تو اس کے برعکس مومنوں کے لیے خوشحالی ہے کہ اگر تم لوگ تکلیفوں اور تنگیوں میں صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بدلے میں اجر دے گا۔ مومن شکر کرتا ہے ہر حال میں، اگر تکلیف ملتی ہے تو صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے، اور اگر خوشی ملتی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، یعنی خوشی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو یہی عاجزی، یہی ڈر، یہی خوف اور یہی امید مومن کو اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرتا ہے۔ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آئے اور وہ کھیل رہے ہوں؟
پھر کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کی دی ہوئی تعلیم کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے نقطہ عمل یہ ہے کہ ہر قسم کی تنگی اور تکلیف میں صبر کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ان میں سے کس چیز پر عمل کرتی ہیں، کس لیے اختیار کرنا ہے؟ تاکہ زمین و آسمان کی برکتیں ہم پر بھی نازل ہو جائیں۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر آپ لوگوں کو زمین و آسمان کی برکتیں جو ہے وہ عطا کرے گا، اور یہ بھی کہ کہیں مکافات عمل میں پھنس کر اپنے ساتھ خود ہی کچھ برا نہ کر لیں۔ اللہ پر توکل رکھیں۔ اللہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، اللہ ہمارے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کچھ برا کرتے ہیں تو ہم خود اپنی جانوں کے ساتھ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ اور دیکھیں کہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دھمکیاں دی ہیں کہ نڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، بہت موج مستی میں پڑے ہوئے ہو۔ یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتا ہے، یعنی اللہ کی جو پکڑ ہے وہ اچانک بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو جو وقت دیا ہے اس وقت کا آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں۔ اگلا رکوع 100 سے 108 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا قصہ۔ اور کیا اس بات نے ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کی جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد بنتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں تو وہ نہیں سنتے۔ پہلی قوم کے بعد جب ایک نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ نے اس کو مٹا دیا، اس کی جگہ پر نئی قوم لے آیا۔ پھر اگر اس نے انکار کیا تو اس کو مٹا دیا، اگلی قوم لے آیا، پھر اسی طرح اگلی قوم لے آیا۔ تو آپ اپنا محاسبہ کریں اور خود کو سدھار لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا کر ہماری جگہ پر بھی کوئی اور لے آئے۔ جو اس کو یاد کریں، اس کا کہا مانیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ بستیاں ہیں، ہم تجھ سے ان کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہ تھے کہ اس چیز کو مان لیتے جسے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ پہلی قوموں کے واقعات بتا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا اس کا مقصد ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے نبیوں کی دی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کرتے، حق کو جھٹلا دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یاد رکھیں پہلے حق آتا ہے، پہلے دعوت دی جاتی ہے، لیکن جب ہم پہلی آواز پر لبیک نہیں کہتے تو پھر دلوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بستیوں سے مراد پتہ کون سی قومیں ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب، ان لوگوں کی بستیوں کے قصے سنائے گئے ہیں یہاں پر۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی عہد بھی نہیں پایا، اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی جو فساد کرتے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تذکرے قرآن میں ہیں، اور فرعون کا نام و نشان تک نہیں ہے، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ فرعون اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، خود کو خدا کہلواتا تھا، کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ اسی طرح چاہے کوئی بھی وقت ہو، کوئی سا بھی دور ہو، ہر وہ متکبر شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے انبیاء کی دی ہوئی تعلیم کا انکار کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی آج کا فرعون یعنی خود کو خدا سمجھنے والا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دعوت لے کر آگے ہیں۔ اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ فرعون اتنا طاقتور تھا کہ اس نے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری قوم، ساری نسل کو غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے کام کرواتا تھا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دین کی دعوت دی اور یہ بھی کہ میں آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ کل ہاتھو برہانکم، اسی طرح آپ لوگ جب بھی کسی دین کے معاملے میں کوئی کام کریں تو پہلے دلیل لے لیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل دے کر فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ جب فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، تو اس نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی، یعنی کوبرا سانپ بن گئی، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔ وہ چمکنا ایسا نہیں تھا، وہ سفید چمکنا ایسا نہیں تھا کہ جس طرح کے عام ہماری یہ جو چیزیں ہیں سفید ہوتی ہیں اور چمکدار ہوتی ہیں، بلکہ اس کے اندر ایک ہیبت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے، لیکن فرعون جو ہے نا وہ ان تمام معجزات کو دیکھ کر بھی یقین نہیں تھا اس نے کیا، ایمان نہیں تھا لایا، کیونکہ وہ بہت زیادہ متکبر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کچھ قبول کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کائنات میں پھیلی بے شمار اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، وہی کافی ہیں، اسے مزید کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ معجزہ نہیں مانگتا بلکہ ایمان لے آتا ہے، اور جنہوں نے نہیں مانگنا ہوتا وہ اپنے انبیاء سے بلا وجہ کے مطالبے کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا سیکھا ہے آپ نے؟ دو چیزیں کہ معجزہ، دیکھیں دو معجزے تھے نا، ایک معجزہ تھا خوف دلانے والا یعنی بہت بڑا سانپ بن جانا، اور دوسرا تھا امید دلانے والا۔ بلاؤں کی وجہ سے مومن کے گناہ دور ہو جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، جبکہ منافق کی مثال ایک جانور کی سی ہے، یعنی گدھے کے جیسی ہے، جسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے کھولا کیوں گیا ہے اور اسے باندھا کیوں گیا تھا۔ اللہ کی نشانیوں سے سبق سیکھنا ہے۔ تاریخ انسانی بھی سبق آموز ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ نبیوں کے قصے سن رہے ہیں، یعنی ہسٹری آف انبیاء، تو اس سے آپ نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ آنکھیں کھول کر جئیں، پچھلے سبق کے واقعات کو آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ آئندہ کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ فاسق کبھی بھی سبق حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اگلا رکوع لکھیں 109 سے 126 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی چال بازیاں۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ بات آ گئی نا وہاں پر کہ جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ بنا دلیل کے، بنا معجزے کے مان جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا انہیں معجزہ بھی دکھا دیا جائے تب بھی نہیں مانتے۔ جب معجزہ دکھایا گیا تو کہنے لگے یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے، یعنی یہ تو جادوگر ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں، جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی پوچھنے لگے کہ اس کے بارے میں اب کیا فیصلہ کرنا ہے، اس کا کیا انجام کریں، یہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے، یعنی شہروں میں اپنے کرندے بھیج دے۔ جب ہی کسی خبر کو مشہور کرنا ہوتا ہے تو ہم اس خبر کو ان کو کیا کرتے ہیں، میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، ٹویٹر پر ڈال دی، یا ہم واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فیمس ہو جاتی ہے، مشہوری ہو جاتی ہے نا اس چیز کی۔ تو اسی طرح اس وقت کے جو میڈیا تھے نا وہ تھے بادشاہ کے کارندے، یعنی بادشاہ کے آدمی جو شہر شہر گلی گلی جگہ جگہ جا کے یہ بات مشہور کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ مطلب یہ کہ تاکہ بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے، اور دوسرا یہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا جائے۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں بھیج جمع کرنے والے کہ وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو جادو اور دوسرا لالچ، برائی کرنے والے لالچی ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ برا کرتے ہیں نا، شرک کرنے والے ایک تو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس پر وہ لالچی بھی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقابلے پر آ گئے، جادوگر بھی تھے، مشرک، اور ساتھ ساتھ لالچی بھی، کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ پیسہ، شہرت، عزت، نام۔
अगर हम ही गालिब हुए तो? कहा, हाँ हाँ, और यकीनन तुम जरूर मुकर्रब लोगों में से होंगे, यानी कि अगर तुम कामयाब हो गए तो जरूर तुम्हें सिला दिया जाएगा, तुम्हें इज्जत दी जाएगी। और उन्होंने कहा, ए मूसा, या तो तू फेंके या फिर हम फेंकने वाले हैं, यानी ए मूसा, पहले तूने अपने जादू की इब्तिदा करनी है या हम अपने जादू की इब्तिदा करें? कहा मूसा ने, तुम ही फेंक दो। कहा, तुम फेंको। तो जब उन्होंने फेंका लोगों की आंखों पर, यानी उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। जब जादूगरों ने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया तो उन्हें उनके जादू के जरिए से हर तरफ सांप नजर आने लग गए, यानी कि लोग जो थे वो खौफजदा हो गए कि ये तो बहुत बड़ा जादू ले आया है। खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी एक लम्हे के लिए डर गए थे। बस हक साबित हो गया और बातिल हो गया। जो कुछ वो कर रहे थे, सच सच होता है, अपना आप मनवा लेता है, और वहां पर भी हक साबित हो गया। और दूसरे लोग जो जादू डाल रहे थे वो बातिल हो गए। हक जब आता है तो बातिल मिट जाता है। जा अल हकू ज़हकल बातिल, जब हक आ जाता है तो बातिल चला जाता है। तो इस मौका पर वो मगलूब हो गए और जलील होकर वापस हुए और जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। अब देखें, जलील होकर वापस गए, मगलूब हो गए और सजदे में गिरा दिए गए। जादूगर माहिर फन जादूगर थे। जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े को देखा तो वो समझ गए कि ये जादू नहीं है, ये वाकई इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। फिर उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा हम जहानों के रब पर ईमान ले आए, कि हम अल्लाह पर ईमान ले आते हैं, मूसा और हारून के रब पर, यानी हम जहान वालों के रब पर, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। फिरौन ने कहा, तुम इस पर ईमान ले आते हो इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? बेशक ये तो एक चाल है जो तुमने इस शहर में चली है ताकि तुम उससे उसके रहने वालों को निकाल दो, सो तुम जल्द जान लोगे। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वहां पर जादू डाला और फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर फिरौन क्या कहने लगा, मुतकब्बिर था ना, खुद को बादशाह खुदा समझता था, वक्त का बादशाह था, कहने लगा कि तुम मेरी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हो, तुम उस पर ईमान ले आए हो इससे पहले कि मैं तुम्हें उसकी इजाजत देता, यानी बिना मेरी इजाजत के ईमान ले आए हो, तो अब तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। और फिर ये भी कि ये सारी एक मूसा अलैहिस्सलाम की साजिश थी, यानी हक खुल जाने के बाद भी उसे मूसा अलैहिस्सलाम की चाल कहा। और फिरौन ने धमकी दी जादूगरों को कि वापस अपने दीन में लौट आओ, यकीनन मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव मुखालिफ समझ से बुरी तरह काटूंगा, फिर यकीनन मैं तुम सबको जरूर बुरी तरह सूली पर चढ़ा दूंगा। अब जबकि हक आ गया, उन्होंने कबूल कर लिया, उनके अंदर जुर्रत पैदा होगी। ये आयत इस चीज को भी साबित करती है कि हक इंसान को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि अब तो हम किसी कीमत पर भी पलटने वाले नहीं हैं, मरना तो है ही, तो फिर अल्लाह की रजा में जान दे दे तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा, तुमने जो करना है कर लो, हम वापस से नहीं पलटेंगे, अब हम अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, अब हम तुम्हारी तरफ नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा, यकीनन हम अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं, यानी जाना तो अल्लाह की तरफ ही है, और अगर दीन की राह में अल्लाह की मोहब्बत में मौत आ जाए तो फिर क्या ही कहना है। और तो हमसे इसके सिवा किस चीज का बदला ले रहा है कि हम अपने रब की आयत पर ईमान ले आए। जब वो हमारे पास आई, ए हमारे रब हम पर सबर उंडेल दे और हमें इस हाल में फौत करके हम फरमा बरदार हों, यानी उन्होंने सब्र और इस्तकामत की दुआ मांगी। रब्बना अफरी अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन, एक इंतहाई खूबसूरत दुआ है, नोट कर लें इसको और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, यानी इस दुआ को पढ़ा करें, हर मुश्किल में आपके काम आएगी। अगला रुकू नोट कर लें, 127 से 129, कुफर की अदालत के फैसले, यानी कुफरिया अदालत के फैसले, फिरौन की अदालत के फैसले। और फिरौन की कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और इसकी कौम को छोड़ देगा ताकि वो जमीन में फेसाद फैलाएं और वो तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ दे? इसने कहा, हम इनके बेटों को बुरी तरह कत्ल करेंगे और इनकी औरतों को जिंदा रखेंगे और यकीनन हम इन पर काबू रखने वाले हैं। फिरौन का इंतकाम शुरू हो गया, कहने लगा, हम इनसे बदला जरूर लेंगे, हम इनके बेटों को जिबा कर देंगे और इनकी औरतों को जिंदा रखेंगे। सोचने की बात है कि औरतों को क्यों जिंदा रखना है? फितने के लिए, आजमाइश के लिए।
موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کھلے غلبے کو دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے، اور تھوڑے سے تھے، مطلب چند نوجوان تھے۔ پھر بھی جو فرعون ہے اس نے ان کے خلاف اپنی کارروائیوں کو کم نہ کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت جو تھی وہ ذرا سی بھی کم نہ ہوئی، وہ اسی طرح اس کی جاری رہی، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو کیوں چھوڑ رہا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی کہ وہ تمہاری رعیت کو دعوت دیتے پھریں گے اور تمہارے معبودوں کی بجائے لوگوں کو یہ دعوت دیں گے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی وہ تمہارا دبدبہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں سے کم کر دیں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور پھر تمہاری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی۔ تو معلوم ہوا آپ کو کہ جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے، یعنی جب اللہ کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے، تو مخالفین جو ہیں وہ پوری طرح سے تیاری کر کے ہمارے مقابلے پر اتر آتے ہیں، اور وہ تجھے تیرے معبودوں کو چھوڑ دے، یعنی وہ تجھے بھی چھوڑ دے گا، تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ تو فرعون نے اس کے لیے بیٹیوں کو زندہ رکھنا ہے اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دینا ہے، عورتوں کو فتنے کے لیے زندہ رکھنا ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس سے پہلے عزا دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا، تمہارا رب قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی جب بھی ایک قوم کو ختم کر کے اسی جگہ پر دوسروں کو لایا گیا تو پھر اللہ دیکھتا ہے کہ آیا جن لوگوں کو اقتدار دیا ہے یہ اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس کا یہ ان اختیارات کا یہ استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، دین حق پر چلنے والوں کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور آپ نے مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 130 سے 141 تک۔ کسی بھی حکومت کا تختہ کس طرح سے الٹ دیا جاتا ہے، یعنی تختہ الٹنا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ سن لو، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور لیکن اکثر نہیں سمجھتے۔ جب کوئی بھی قوم سرکشی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے عذاب کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا مالک تمہیں تمہارے دشمن کے سامنے غالب کرے گا، تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا۔ اور لیکن جو اب یہاں پر تکلیفوں اور مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس پر آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو پھر بالآخر فرعون جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا اور اس کی قوم بھی تباہ کر دی گئی۔ اللہ کے نبی کو غلبہ حاصل ہوا، تو اس سے ہم نے یہ نصیحت حاصل کرنی ہے کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے سرکشی نہیں کرنی، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اپنے دلوں کو مصیبت کے وقت نرم رکھنا ہے۔ ہر قوم کی آزمائش تنگی اور خوشحالی کے ساتھ ہوتی ہے، اسی کے مطابق فرعون کی قوم پر سختی اور مصیبت کے بعد خوشحالی بھی آئی، یعنی خوشحالی آئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہنے لگے یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمارے بڑوں کی دین ہے، یعنی یہ اللہ کی مرضی سے نہیں، یہ ہمارا حق تھا اس لیے ہم پر آئی۔ اسی طرح جب انہیں کوئی تکلیف یا پریشانی ملتی تو وہ کہہ دیتے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ یہ مشرکین کا طریقہ تھا، اس لیے دیکھیں فال لینا، پرندوں کو اڑانا، اور وہ اس طرح کرتے کہ اگر یہ پرندہ اس طرف اڑے گا تو یہ کام ہوگا، اس طرف اڑا تو وہ کام ہوگا۔ اس طرح فال لینا، فال کے تیر نکالنا، نجومیوں کے پاس جانا، یہ سب جو ہیں یہ گندے اور شیطانی کام ہیں، اور یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اپنی مصیبتوں کا باعث وہ لوگ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی ہیں، یعنی ان کو نحوست کہتے، حالانکہ منحوس تو وہ خود تھے، ان کا جادو منحوس تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں تھے رہے، دنیا کے عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے۔
دنیا کی عیش و عشرت میں جب ایک انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کو بھول جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی سخت پکڑ کرتا ہے اللہ جب اس کے احکام کو جھٹلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، وہم سے بچیں۔ یہ شیشہ گر کر ٹوٹ گیا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، آج سفر نہیں کرنا، کچھ برا ہو جائے گا، یہ دیکھیں دیوار پہ کوا بول رہا ہے، آج مہمانوں نے آنا ہے۔ یہ سب چیزیں شرک ہیں، شرک، بدشگونی شرک ہے، شگون سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے آئے تاکہ ہم اس کے ساتھ جادو کریں، تو ہم تیری بات ہرگز نہیں ماننے والے۔ تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھی، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی جب عذاب آتا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگ جاتے، اور جب ٹل جاتا تو پھر واپس، اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے واسطے سے دعا کر جو اس نے تیرے ہاں دے رکھا ہے، یعنی اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور ہی تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور ہی بھیج دیں گے۔ جب عذاب آتا تو اس طرح کہتے، اور جب عذاب ٹال جاتا تو پھر مکر جاتے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو اس وقت تک دور کر دیتے جسے وہ پہنچنے والے ہوتے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے، یعنی کہ جب عذاب ٹل گیا تو وعدہ توڑ دیا۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ تو کیا سیکھا؟ اللہ کے عہد کو توڑ دینا تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ فرعون نے اپنا عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کے وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ یعنی دیکھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دے دی تو پھر کیا ہوا، انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، یعنی پھر شرک کرنے لگ گئے۔ یعنی جب لوگ وہاں سے نکلے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو وہاں پر بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ اس طرح کا ایک ہمیں بھی بت بنا دیں تاکہ ہم اس کی عبادت کیا کریں۔ آیت نمبر 137 میں اور 138 میں کتنے احکامات ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 2 وعدے کیے تھے، دشمن کی ہلاکت اور ملک کی وراثت اور خلافت کا۔ پہلا وعدہ پورا ہونے کے بعد اب یہاں پر دوسرے وعدے کی تکمیل کا بیان شروع ہوا ہے، یعنی انہیں مشرق اور مغرب، ان کی مشرقوں اور مغربوں میں برکت ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو پورا کر دیا، یعنی ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ اور چوتھے نمبر پر ان کی مصنوعات، کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار، سب کچھ ان سے چھین لیا گیا۔ جوازنا بنی اسرائیل البحر، اور پھر فرعون سے نجات پا کر سمندر پار کرنے کا یہ مبارک دن پتہ کون سا تھا؟ 10 محرم، جس کو ہم بولتے ہیں یوم عاشورہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور یہی روزہ ہم رکھتے ہیں جس کو لوگوں نے 10 محرم کے ساتھ کربلا کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، حالانکہ اس روزے کا کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم پر بنی اسرائیل اور ان کے صبر کی تعریف کی اور اس وجہ پر ان پر مزید انعامات بھی کیے۔ اب یہاں ان کی خوشحالی کو دور کرنا، یعنی ان کی آزمائش شروع ہو گئی۔ فَاتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، وہ ایسے لوگوں پر آئے جو بتوں پر جمے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتوں کو دیکھ کر کہا ہمارے لیے بھی ایسا رب بنا دو۔ آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی بد عہدی اور فسق اور اس کے نتیجے میں انہیں ملنے والی سزا کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت اور آپ کی مخالفت سے باز رہنے کی نصیحت کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نصیحت ہے تاکہ تم لوگ بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلو جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔
بے شک یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ جب انہوں نے معبود کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ایسا بت بنا دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں تاکہ تم اس کی عبادت کرو، حالانکہ معبود تو ہے جس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی انہیں شرک سے روکا۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی فرعون کا تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھنا، تمہارے بیٹوں کا قتل کرنا، تمہارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش رکھی ہوئی تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے نجات کو یاد کرو کہ اکیلے فرعون ہی نے نہیں بلکہ پوری قوم نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا۔ بلاء من ربکم، آزمائش، انعام اور مصیبت دونوں طرح ہوتی ہے۔ اس واقعے میں تم پر مصیبت کا ابتلا بھی آیا اور انعام بھی، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرنا، عورتوں کو زندہ رکھ کر لونڈیاں بنا کر ان سے کام لینا۔ سمجھ آئی عورتوں کو کیوں زندہ رکھنا تھا؟ لونڈیاں بنانا اور اپنی خواہش نفس پوری کرنا، اور مردوں کو ختم کرنے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی نسل کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت تھی، اور مصیبت میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ دیکھیں جب بھی کسی اچھے کام کی نیت کریں تو اس پر عمل کریں۔ صبر جو ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اجتماعی کاموں میں بھی اور انفرادی معاملات میں بھی آپ نے صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو ان پر برے حکمران نازل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم سے اللہ ناراض ہے تو ہم پر جو اس قسم کے بڑے لوگ اللہ نازل کر دے گا جو کبھی ہمیں سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مصیبت آنی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے، اور اپنی مصیبت کا الزام دوسروں پر نہیں ڈالنا، جس طرح کے فرعون کہتے تھے کہ خوشحالی ہماری طرف سے ہے اور مصیبتیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کی نحوست سے۔ بلکہ جب کبھی زندگی میں پریشانی آئے تو اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ اللہ صبر کا اجر ضرور دیتا ہے، صبر کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جب بھی کوئی خیر کا فیصلہ کرنا ہے تو اس فیصلے کو دل سے قبول کر لینا ہے اور پھر اس فیصلے پر ڈٹ جانا ہے۔ اگر نیکی کا خیال دل میں آئے تو اس کو فوراً کر گزرنا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں جب حق کے راستے پر چلتے ہیں تو آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنی دعوت کا کام جاری رکھنا ہے۔ اگلا رکوع ہے 142 سے 147، انوکھی ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ ملاقات۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا، سو اس کے رب کی مقرر کردہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، میری قوم میں تو میرا جانشین ہے، اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی، فساد کرنے والوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل وہاں صحرا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کر لیا تاکہ انہیں کتاب دی جائے۔ پہلے 30 دن کی میعاد مقرر کی گئی، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا آغاز ہونا تھا تو انہوں نے غار ہرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا تاکہ خوب یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کے لیے بلایا اور اس میں 10 کا اور اضافہ کر دیا تاکہ ان میں دن رات عبادت اور تفکر اور تدبر میں مصروف رہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 30 راتوں کی خلوت سے عبادت اور مناجات کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یعنی ایک انسان جب 30 دن تک لگاتار عبادت میں مصروف رہتا ہے تو یہ عبادت اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، یعنی پھر اسے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں لگتا۔ اس میں 10 دنوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزوں کے بعد مسواک کر لی، جس سے وہ بو جاتی رہی، جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب تھی۔ مگر یہ جو روایت اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہے نا، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ صحیح روایت بھی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روزے دار کے لیے مسواک کو مستحب ہونے کا ایک باب مقرر فرمایا ہے، یعنی روزے دار تازہ اور خشک مسواک کر سکتا ہے۔ مسواک کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جنہوں نے یہ دلیل دی ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی، انہوں نے
بہت غلط دلیل دی ہے۔ اور پھر جب وہاں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم پیچھے قوم کا خیال رکھنا، یعنی اسے اپنا قائم مقام خلیفہ بنا دیا، اور خود طور پر چلے گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں۔ کتنی خوبصورت سی فرمائش ہے نا، کتنا اچھا لگتا ہے نا اپنے محبوب کو اپنے سامنے دیکھنا۔ تو ہماری جو محبوب اور پسندیدہ ہستی ہے وہ سب سے بڑھ کر سب سے پہلی اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات کو اپنے سامنے دیکھنا کس قدر خوبصورت اور خوشکن نظارہ ہوگی، کتنا دل فریب منظر ہوگا۔ آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے خواہش کی ہے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کر دی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے کہا ہرگز نہیں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار سے ضد کی، مطالبہ کیا، نہیں نہیں اللہ میں نے تو دیکھنا ہے۔ پھر اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چل ایسا کر اس پہاڑ کی طرف نظر رکھ، اس کو دیکھ، میں اس پہاڑ پر اپنا جلوہ ظاہر کرتا ہوں۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو پھر عنقریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا، اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ظاہر کیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے، میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو قبول کر لیا کریں، پہلی بات پر ہی لبیک کہہ دیا کریں، اور جب کوئی غلطی اور خطا سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا انہوں نے توبہ کر لی کہ میرا تو مطالبہ واقعی میں بہت بڑا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، پس لے لے جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر کرنا چاہیے، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو انہیں قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں، عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو کتاب یا معجزات دیے جاتے ہیں وہ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس پر یقین کریں، اپنے انبیاء کی تصدیق کریں، ان کی اتباع کریں اور اللہ کے احکامات کو قبول کر لیں۔ قرآن تو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھا نا، مطلب کہ کاغذ پر لکھا ہوا تھا اور وہی لے کر آتے تھے، تو جو تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ تختیوں کی صورت میں تھی، یعنی تختیوں کے اوپر تحریریں لکھی ہوئی تھی۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر جاؤ اور اپنی قوم کو نصیحت کرو ان کے ساتھ، اور جو کچھ ان کے اندر درج ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کہو، اور اگر وہ انکار کریں گے تو پھر عنقریب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انکار کرنے والوں کا گھر کیسا ہوتا ہے۔ عنقریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں، اور اگر ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ حق کی دعوت دینا، حق کو قبول کرنا، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی آیات کوئی نشانی آئے تو اس پر ایمان لے آنا، یہ صحیح راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں دین کی دعوت دی جاتی ہے، دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب وہ کسی دوسرے راستے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس طرف چل پڑتے ہیں، یعنی ہدایت کی طرف نہیں آنا، گمراہی کی طرف آنا ہے۔ یعنی جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں قرآن کی کلاس میں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں، اور جب ہم کسی کو کہتے ہیں آئیں فلاں جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے، ہاف یا ایک کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے، تو فوراً
ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں، اور اگر ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر بلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ روز آخرت کو جھٹلانا انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ جس نے آخرت کا انکار کیا اس کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو صاف ظاہر ہوا کہ تکبر کی وجہ سے لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو بڑا بنتے ہوئے حق کی بات کا انکار کرنا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور انہیں بے وقت سمجھنا، اس کا نام ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر جو لوگ اپنی بڑائی اور برتری کے ذم میں حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی آیات سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ حق بات کو تسلیم کریں۔ پہلے اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی دعوت کا یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر انہیں یہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنیں اور اس کو قبول کریں۔ متکبر شخص ہمیشہ ضلالت پسند کر لیتا ہے لیکن حق کو قبول نہیں کرتا۔ متکبر شخص علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک گھڑی کے لیے اپنی ذلت نہیں گوارا کر سکتا، وہ جاہل رہ کر ہمیشہ کی ذلت مول لے لیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر ہم لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بہت زیادہ مشقت بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آج ہم یہ پریشانیاں اللہ کے دین کے لیے برداشت کریں گے تو کل ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ہے اچھائی کی طرف تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آزما کر دیکھ لیں، اب آپ کسی کو بولیں گے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ ہماری کلاس میں، تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو دعوت دے دیں کہ فلان جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے، 1 کے ساتھ 1 فری مل رہا ہے، برانڈیڈ چیزیں ہیں وہاں پر، تو وہ سارے اہم سے اہم کام چھوڑ کر بھی نا آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یعنی جب آپ انہیں کسی فضول راستے پر، غلط راستے پر بلا وجہ شاپنگ مالز میں جانا، بازاروں میں گھومنا پھرنا، یہ ایک غلط چیز ہے۔ جب ہم کسی کو اس طرح کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اس پہ فوراً عمل کر لیتا ہے، اور جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو پھر اس کی طرف آنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس راستے پر وہ نہیں آتے۔ اگلا رکوع ہے 148 سے 151، بلندی سے پستی کی طرف سفر کرنا۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں دی تو شکر کرنے کی بجائے کیا کیا؟ شرک کر لیا۔ انہوں نے ایک گائے کا بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ یہ بچھڑے کا واقعہ ہم نے پہلے آپ لوگوں کو سورۃ بقرہ میں بھی بتا دیا ہے نا، اس لیے یہاں پر اس کی تفصیل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب انہیں فرعون سے نجات دے دی گئی، ان کی غلامی کا دور ختم ہو گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دیا۔ کامظرف لوگ تھے، جب اللہ کی نعمتیں ملتی تھی تو اس کی ناشکری کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو کامظرف لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کے بعد بھی متکبر ہو جاتے ہیں، اللہ اور حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کرنے لگ جاتے ہیں۔